اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ العلیٰ کی 8ویں آیت سے دیکھنا ہے۔ سورہ العلیٰ جو 87 نمبر کی صورت ہے اور قرآن 30ویں پارے میں ہے جی، 8ویں آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر آیت پہ ہمیں غور تفکر کرنا چاہیے، سوچ وچار کرنا چاہیے، اس کو ہلکے میں لے کے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہی آج قوم کا یہ دوش رہا کہ قرآن پہ غور فکر نہیں کرنے کی وجہ سے اس کی بہت ساری ہدایت کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ اب جیسے یہ فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے۔ یہاں تک ہو گیا تھا۔ ہاں، یہاں سے دیکھنا ہے، اوپر پر 6ٹھی آیت سے دیکھتے ہیں، چونکہ ایک بات رہ گئی تھی وہ اس کو بتانا ضروری ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ قرأ لفظ جو آتا ہے وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور بے شک بہت جگہ قرآن میں اس کو پڑھنے کے لحاظ سے، پڑھنے کے میننگ میں لیا گیا ہے، قرات، قاری، قرآن۔ لیکن اس کے ایک میننگ اور بھی جو نکلتے ہیں جس سے پڑھنا میننگ ہوتا ہے، جمع کرنا، اکٹھا کرنا کوئی چیز کو، چونکہ پڑھنے میں بھی اکٹھا کیا جاتا ہے الفاظوں کو، لفظوں کو، تو ایک میننگ اس کا جمع کرنا بھی نکلتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ جمع کیا ہوا بھی ایک میننگ نکلتا ہے، لیکن ہر جگہ، بہت سی جگہ قرآن میں پڑھنے کی میننگ میں بھی آتا ہے۔ اب جو ہے یہاں لیکن پڑھنے کی میننگ میں اگر آپ لیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو ویسے سوچنے میں لگ رہا کہ ہاں کچھ بھول بھی جائیں گے، اگر اللہ چاہے گا تو بھول بھی جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا الا ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا، مگر جو اللہ چاہے، تو مطلب کچھ بھول جائیں گے۔ پہلے تو یہ پڑھنے کے لحاظ سے سمجھو کہ یہاں اکٹھا کرنے کا سینس زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے جمع کرنا، کیونکہ پڑھائیں گے ہم آپ کو اور آپ نہیں بھولیں گے، تو پڑھا تو پہلے تو پوری پہلی آیت تو یہ ہے نہیں ہے، اس سے پہلے آیتیں اور بھی نکل چکی، تو پڑھا تو رہی تھے، ہم آپ کو پڑھائیں گے کا کوئی سینس نکلتا، لیکن جمع کریں گے، اکٹھا کر دیں گے ہم اس کو، تاکہ آپ بھولیں گے نہیں، کوئی چیز مسنگ نہیں ہوگی۔ جب کوئی چیز جمع ہو جاتی، اکٹھا ہو جاتی، وہ کتابی شکل میں ہو جاتی، تو اس سے کوئی چیز مس نہیں ہوتی ہے، بھولیں گے نہیں۔ اب الا ماشاء اللہ یہ عربی قاعدہ ہے استثناء بالمشیت کا، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ جہاں پہ بھی یہ لفظ آتا ہے عربی قاعدے میں، اور پوری قرآن میں اور بھی جگہ آیا ہے الا ماشاء اللہ، الا سوائے، مگر جو اللہ چاہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہے، بے شک جو اللہ چاہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ اس کا عالم امر میں اس کا قانون ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے تو وہ سنت ہو جاتی ہے، اللہ کی طریقہ ہو جاتا ہے۔ یہ الا ماشاء اللہ استثناء بالمشیت ہوتا ہے، اس سے پہلے جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہی ہوگا، یہی اللہ کی مشیت ہے۔ الا ماشاء اللہ مطلب یہ جو سنقریوں کا فلا تنسا ہے، الا ماشاء اللہ یہ اللہ کی مشیت ہی ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، آپ اس کو مس نہیں کریں گے، لیکن اللہ چاہے گا تو مس بھی کر دیں گے۔ تو اس سے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کیوں چیز کہے گا جب خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو وہ کیوں بھلائے گا پھر؟ جب وہ خود ہی کہہ رہا، جب اللہ تعالیٰ ہی بولے الا ماشاء اللہ، تو پھر استثناء بالمشیت ہوگی۔ وہ یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ بھی کہہ دیا، لیکن جو اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مشیت یہ ہے، اس نے مشیت ہی یہ کری ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں، اس میں سے کوئی چیز مس نہیں ہوگی، یہ جمع ہو جائے گا، اس میں سے کوئی چیز مس نہیں ہوگی، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو ایسا اللہ کیا کوئی لاٹری سسٹم نہیں ہوتا ہے
کہ کوئی کچھ بھی، اللہ کا ایک قانون ضابطہ ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، اس ضابطے کے تحت دنیا بھی چلتی ہے، اس قانون کے تحت سارے کام ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے عالم امر میں جو قوانین بنا دیے اور جو ضابطے قرآن میں دے دیے اللہ نے، اس کے تحت اگر اس نے کہہ دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی مر گیا مشرک تو وہ نہیں جائے گا جنت میں کسی حال میں، کیونکہ اگر وہ چلا جائے گا تو پھر اس قانون کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، جو اب یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں، ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہر بات کچھ بھی تھوڑی سی بتاتے ہیں، کئی ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، اس پہ آتے ہیں کہ کسی نے تھوڑا سا ایک کام کر دیا ایسا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کو ہم جنت میں بھیج دیں گے، سیدھے جنت میں پہنچا دیتے ایک تھوڑے سے کام سے۔ بھائی ٹوٹیلٹی ہوتی ہے، ہر چیز کو پورے طریقے سے پوری لائف کو دیکھا جائے گا، کسی ایک کام کے بدلے جنت اور ایک کام کے بدلے جہنم نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ نے ضابطے بنا دیے اس میں پوری ٹوٹیلٹی دیکھی جائے گی، کہ مجرم ہو کہ مومن ہو، جو مجرم ہوتا وہ مومن نہیں ہوتا، جو مومن ہوتا وہ مجرم نہیں ہوتا۔ تو سنقریو کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ، یہ اللہ کی ہی مشیت ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے، تبھی تو اس نے کہا الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہا ہے کہ الا ماشاء اللہ، یعنی جو اس کی مشیت کے تحت ہے، تو اس کی مشیت یہ ہے کہ نہیں بولیں گے، اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ تو اللہ کے کلمے بدلتے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ آج نازل کر دیا اور کل اس کو بھلا دیا، تو نازل ہی کیوں کیا تھا؟ ہم پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، تو جو بھلانا تھا وہ پڑھایا ہی کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا انسانوں جیسا ہاتھ پیروں والا خدا سمجھتے ہیں کہ جو غلطی کر دے؟ نہیں ہوتا ہے کہ آج کچھ بات کہہ دی اور کل اس کو منسوخ کر دیا، ریجیکٹ منسوخ، اب اگلا نیا۔ یہ تو انسان کرتے ہیں، آج کوئی قانون بنایا اس میں گڑبڑی دیکھی تو کل اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ کی کوئی بات نہیں بدلتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ قرآن کو ایسے تو سمجھو کہ دوسری آیتیں نہ کٹ جائیں اس سے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمے نہیں بدلتے، اس کی بات نہیں بدلتی، کوئی اس کی بات کو بدلنے والا نہیں، نہ کوئی بدلنے والا ہوتا ہے نہ وہ خود بدلتا ہے اپنی بات کو، اس کے اسٹیٹمنٹ نہیں بدلتے اللہ کے۔ تو یہ تو اللہ نے خود ہی قانون بنا دیا کہ اس کے اسٹیٹمنٹ نہیں بدلتے، اور کیسے بدلیں گے؟ اور وہ جو آیت قرآن میں آئی ہے اسے بھی سمجھیں کہ جو ہم اگر کوئی آیت منسوخ کر دیتے یا بھلا دیتے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں بھلاتا، اللہ نے تو جو کتاب بھیجی نہ منسوخ کرتا ہے کوئی بات۔ اصل میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے جتنے بھی اس دنیا میں کام ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں، عمل میں لائے جاتے ہیں، انسانوں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کام کرواتا ہے، وہ انسان ہی ہیں اس معاشرے میں۔ تو کوئی آیت وہ پچھلے قرآن پچھلی کتابوں کے بارے میں ہے کہ جب وہ آیت منسوخ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ ہم منسوخ کر دیتے یا بھلا دیتے، جبکہ وہ لوگ بھلا دیتے اور لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے، اپنے آپ سے ہی کر دیتے لوگ۔ جبکہ قرآن میں اس طرح کا ایک حکم ہے کہ ہم نے جو ہے یہودیوں پر وہ حرام کر دی تھی ان کی شرارت کی وجہ سے، یعنی انہوں نے خود اپنے اوپر کر لی تھی، وہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، وہ خود کر لی تھی، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ کیونکہ جو کام انسان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہوتا تو وہی ہے نا۔ اگر ہم بولیں گے یہ لفظ انشاءاللہ تو اگر اللہ چاہے تو ہمیں تو اس کی مشیت نہیں معلوم نا، تو ہم تو بولیں گے اگر اللہ چاہے گا کل ہم ایسا کریں گے، اگر اللہ چاہے گا، تو بے شک ہمیں تھوڑی معلوم ہے کہ وہ کیا چاہے گا، ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے لیکن ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لیکن جب اللہ خود کہے قرآن میں یہ بات کہ الا ماشاء اللہ، تو اس کی مشیت اور ضابطہ اس میں رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا چاہیں گے، ابھی تو ہم نے بول دیا آپ پڑھائیں گے آپ بھولو گے نہیں، لیکن اب شاید آگے کچھ اگر اللہ چاہے گا تو بھول جاؤ گے۔ اس کو تو پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب کا علم ہوتا ہے، تو تھوڑی عقل تو رکھنا چاہیے، اپنے رب کے بارے میں تو صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ قرآن کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ پچھلی قرآن کی باتیں اس سے آیتیں کٹ ہو جائیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، دیکھو بتا بھی دیا، وہ تو ظاہر کا اور چھپے کا جاننے والا ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کے لیے وہ بھی ظاہر ہے، جو ظاہر ہے اس کے لیے وہ بھی ظاہر ہے۔ اس کے لیے پریزنٹ پاسٹ فیوچر کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمارے لیے رکھتا ہے۔ اس کی نظر میں تو پریزنٹ پاسٹ فیوچر ایک وقت میں سب دکھتا ہے اس کو،
اور جو ہے جو کھلا ہے اور جو چھپا ہے وہ بھی اس کا جاننے والا ہے. ہمیں تو چھپی چیز نہیں بھی دکھتی ہے، لیکن وہ چھپی چیزوں کا بھی، بھیدوں کا جاننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے. وہ ہم جیسا، ہم تو مخلوق ہے نا اس کی، وہ خالق ہے ہمارا. وہ ایک خالق ہے، ایک تنہا، اور اس کی بہت ساری مخلوق ہیں. مخلوق کی برابری مخلوق اپنے حساب سے تھوڑی جانچے گی اس کو کہ ہم ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوگا جیسے ہم بھولتے، جیسے ہم نیم بدل دیتے تو اللہ بھی نیم بدل دیتا ہوگا. نہیں، اس کے ضابطے قانون الگ ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں، کبھی نہیں بدلے. جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، جو ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی. اس کی بات کبھی نہیں بدلی، نہ اس کا دین کبھی بدلا. یہ تو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے دین، نئے نئے مذہب نکال لیے اور گڑھ لیے، جس کی کوئی دلیل ان کے پاس اللہ کی کتاب سے نہیں رہتی ہے. کوئی بھی کام اگر مذہبی فرقے والے کر رہے ہیں، وہ گارنٹی ہے اپنے کاموں کی دلیل دیں اللہ کی کتاب سے، لیکن نہیں دے پائیں گے. تو فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے، آسانی کر دیں گے. اور بے شک صحیح بات ہے کہ اللہ کی مدد کے بنا تو کوئی کام آسان ہوتا بھی نہیں ہے. آپ جو ہے اس کے پیچھے لاکھ کوششیں دیکھی جائیں گی. بے شک آدمی کوشش کرنے کا مکلف ہے، وہ کوشش کر سکتا ہے کوئی کام کی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو بھی جائے. ہاں، جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے میں اسے نکال بھی دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. جیسی کوشش کرو گے ویسا مل جائے گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آسان کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ یاد دہانی کریے، تذکرہ کریے اگر وہ فائدے مند ہو. ان نفعت الذکر، اگر وہ فائدے مند ہو، جب آپ دیکھو کہ اس سے نفع ہو رہا ہے تو تذکرہ کریے. کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھتے، ان کے ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو وہ نبھا کے جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کمیونٹی میں ایک جگہ پر یہ بات بالکل ہی نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، تو وہی کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں، اب کوئی مانے نہیں مانے، کوئی بھی نہیں مان رہا تو ہم تو کہہ ہی رہے، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے. پھر وہ ہجرت کرتے ہیں، پھر وہ دوسری جگہ جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں فائدہ ہوتا ہے، وہاں جہاں دیکھ لو کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے بالکل بھی، کوئی بھی ایک آدمی بھی نہیں سن رہا ہے، ایک آدمی بھی نہیں مان رہا ہے، پورا آپ نے سب جگہ سے ہر چیک کر لیا، تو پھر جو ہے پھر وہاں پر پھر آگے بڑھیں. دوسرے اور بھی تو جگہ ہے کرنے کے لیے. تو فرما دیا نا کہ ان نفع، اگر نفع دے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو جو ڈر رکھنے والا ہوگا وہ تو چیت جائے گا. سَيَذَّكَّرُ، وہ یاد دہانی کر لے گا، اس کو جو ہے ریمائنڈ ہو جائیں گی وہ باتیں جو پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے نازل کری، جو حقیقی دین ہے، وہ تو چیت جائے گا جو ڈر رکھنے والا ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو اشقا، شقی، محروم، نامراد، محروم ہوگا، وہ اجنبی بنا رہے گا، وہ گریز کرے گا اس سے، وہی دور رہے گا. اللہ کے کلام سے اجنبیت جو ہوتی ہے وہ محرومی کا سب سے بڑا سبب ہوتی ہے. جو یتجنبها الاشقیٰ، جو شقی ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے، وہی اس سے گریز کرتا ہے، بھاگتا ہے، اجنبیت رہتی ہے اس کو اللہ کے کلام سے. ہم لوگ واقعی میں بچپن سے اللہ کے کلام پر ایمان لائے، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے کلام سے اجنبیت نہیں ہے کیا ابھی میں؟ کیونکہ پڑھا نہیں ہے، کوشش، اور نہ اس کی تعلیم دی گئی. ویسے پڑھانے کے لیے لفظ معلم آتا ہے، تعلیم آتا ہے، سنقریوں کا نہیں آتا ہے، تعلیم ہوتا ہے پڑھانا، ٹیچنگ. تو جو محروم ہوگا وہ اس سے اجنبی رہے گا. ہم دیکھیں گے کہ مسجدوں میں جو ہے تعلیم کا سلسلہ ختم. یہ ساری مساجد، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز بنے تھے، یہ مدرسہ ہی تو تھے. ادھر تو قرآن کی تعلیم ہونا چاہیے تھی، ہر آدمی کو قرآن کی تعلیم ہونا چاہیے تھی، بلایا جاتا اور ادھر جو ہے قرآن کی تعلیم دی جاتی. لیکن آج یہ قرآن کی تعلیم سے پوری طرح خالی ہیں. کس کو دی جاتی ہے تعلیم؟ اور تعلیم اگر دی بھی جاتی ہے تو وہ ایسی دی جاتی ہے، وہ صرف الف ب ت سے پڑھانا اور عربی پڑھنا سکھا دیتے ہیں. ہر آدمی کو
کیا قرآن کی ایک ایک آیت سمجھائی جاتی ہے مسجدوں میں؟ نہیں جاتی ہے نا. تو وہ تو یوز لیس ہو گیا. وہاں پہ جو جس کام کے لیے رسول اللہ بنا کے گئے تھے، جس کام کے لیے وہ انسٹیٹیوشنز بنے تھے، وہ آج بے مقصد ہو گئے، مقصد سے پوری طرح خالی ہیں. کچھ نہیں قرآن کی تعلیم ہوتی، بلکہ فرقے بازیاں ہوتی ہیں اور فرقے کی کتابیں رکھی جاتی ہیں، اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں جس میں جھوٹے واقعات ہوتے ہیں، قرآن کے خلاف بہت ساری روایتیں رہتی ہیں، اس کو پڑھ پڑھ کے صبح شام تعلیم کی جاتی ہے. اور اللہ کا کلام ایسے ہی رکھا رہتا ہے، بس کوئی اگر پڑھنے والا ہوتا ہے تو جا کے بنا سمجھے کا پڑھ لیتا ہے. گا بگا کوئی ایک آدھ اگر ہوگا تو وہ ترجمہ بھی پڑھ لے گا، لیکن نظام تو نہیں ہے نا سکھانے کا کہ لوگ آئیں ان کو اللہ کی آیتیں سکھائی جائے، سمجھائی جائے، وہ تو نہیں ہے نا. تو جو شقی ہوگا الذی یصلی النار الکبریٰ، لیکن اس کا جو ہے گھاٹا بہت زبردست اسے ہوگا، کیونکہ آدمی کو خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سمجھنے کی کوشش کرے، دوڑ بھاگ کرے اس کے لیے. اس کی ذمہ، اگر نظام نہیں بھی بنا ہے لیکن وہ خود تو جانتا ہے، وہ خود تو اس کے لیے مکلف ہے، وہ خود تو کوشش کر سکتا ہے. اگر نظام نہیں بھی بنا ہے تو وہ اپنے خود سے بھی تو پڑھائی کر سکتا ہے، خود بھی تو اسٹڈی کر سکتا ہے. تو یعنی اگر خود کے اندر ہی مکاری ہے تو پھر انسٹیٹیوشن بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن اگر خود سے وہ جاگا ہے تو پھر اگر انسٹیٹیوشن نہیں بھی ہے تو وہ اپنے آپ بھی اسٹڈی کر سکتا ہے. تھوڑا مشکل رہے گا، اسے دوڑ بھاگ کرنے رہے گی، لیکن وہ کیونکہ وہ نظام نہیں ہے لیکن وہ سیکھ سکتا ہے پھر بھی. تو الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر وہ جائے گا بڑی آگ میں. اب یہ جس راستے پر، چونکہ اجنبیت جو اللہ کے کلام سے ہوتی ہے وہ آپ کو وہ راہ دکھاتی ہے جو سیدھی جہنم میں جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اب یہ جو اس راستے پر چل دیا کہ اب یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہاں مرے گا نہ وہاں جیے گا، بیچ کی حالت میں رہے گا. یہاں تو زیادہ آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، یا زیادہ تکلیف ہوتی تو مر ہی جاتا ہے. وہاں تو مرے گا بھی نہیں اور جیے گا بھی نہیں. اب سوچو کیا کنڈیشن قرآن نے بیان کری ہے کہ نہ مرے گا نہ جیے گا، ایسی حالت میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی حالت میں رہے گا کہ نہ جیے گا نہ مرے گا. موت کو پکارے گا، قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ موت کو پکاریں گے یہ جہنم میں جلنے والے، لیکن ہو گیا پھر مر بھی جاتا. زندگی ہے تو صرف اللہ کا کلام ہم سمجھ لیں اور وہ ہمارا خالق ہے. اتنی توقع تو خالق جب کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے آگ بھی ہے لیکن بہت اچھی جنت بھی تو بنائی ہے، اگر فرما برداری کرو گے تو جنت ہے، نافرمانی کرو گے. نافرمانی کیسے کر سکتے ہو جب اللہ کا کلام موجود ہے؟ تو فرما بردار بن کے تو رہو نا. لیکن اب اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھیں گے تو نافرمانی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائے گی. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، تو نہ وہاں مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا، اور فلاح پا گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا. جو تزکیہ کر لیا، زکی پاک ہو گیا، مطلب تزکیہ کر لیا اپنا، ڈیولپڈ ہو گیا. جو زکا ڈیولپمنٹ کے لیے آتا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کیا بلڈنگ بن گئی اس کی بہت بڑی کہ یہ ڈیولپ ہو گیا. وہ تو بلڈنگ تو یہیں چھوٹ جائے گی مرنے کے بعد. تو وہ ڈیولپمنٹ کی بات قرآن نہیں کر رہا ہے کہ بہت بڑا جو ہے، ہاں جو نفس کا تزکیہ ہو گیا، وہ اندر سے سدھر گیا، اس کا دل صاف ہو گیا. پبلک جو ہے وہ سارے جو اللہ تعالی خالق کے جو اسم ہے اس کو رکھ کے سامنے وہ چلنے لگا، اپنے اندر وہ چیزیں لانے لگا جو اللہ کی صفات ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں وہ صفات ہی تو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر جو جیسے وہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو رحم کی صفات تو ہونا چاہیے ہمارے اندر. وہ جو ہے مدد کرنے والا ہے تو مدد کرنے کی بھی صفات ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی صفات تو ہونا چاہیے.
وہ چیزیں تو آنا چاہیے جو معاشرے سے لیے ہیں، جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. وہ مرسیفل ہے، موسٹ مرسیفل، کمپیشنیٹ ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن ہم سخت دل ہو جاتے. تو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی. اب آپ یہ دیکھیے کہ تزکیے کی بات اوپر ہوئی، اور وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے اسم، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے نام ہیں، اس کا اس نے تذکرہ کیا، اس کو سامنے رکھا. تذکرہ ذکرہ یعنی کوئی چیز ابھار کے سامنے رکھ دینا، یاد دہانی کر دینا. تو اس کو اس نے یاد رکھا. وذکر اسم ربہ فصلی، تو اس کے پیچھے پیچھے چلا. صلاح کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. یعنی ایک چیز آپ نے نکال کے سامنے جو قرآن نے دی ہے وہ رکھی، پھر اس کے آپ پیچھے پیچھے چلے. فصلی، پھر وہ پیچھے پیچھے چلا. فصلی فے ہے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلا. وہ فصل صلاح کے معنی، صلاح کے معنی پیچھے پیچھے چلنا، وابستگی، کانٹیکٹ میں رہنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو یہاں وہ ترجمہ کر دیا کہ وہ اس نے نماز پڑھی، وہ سینس لیس ہو گیا. فصل تو اس کے پیچھے پیچھے چلا. یہاں تو یہی میننگ ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کے نام کا ذکر، تذکرہ یعنی یاد دہانی کری، وہ صفات کو یاد میں رکھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. یہ ہوتا ہے. ہمیں قرآن کی آیتوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیشہ ہر وقت سر نگوں سجدہ ریز رہنا ہے. سر اٹھانا نہیں ہے، سر جھکا ہی رہنا ہے. ہمیشہ اللہ کی آیتوں پہ سر جھکا رہے ہمارا، ہمیشہ ہم سجدہ ریز رہیں. یہی تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ہمیشہ سجدہ ریز رہو، سجدے میں رہو ہماری آیتوں پہ. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ یہ سجدہ نہیں کرتے. قرآن میں آئے نا کہ جو نافرمانوں کے لیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. تو اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھا جائے، آپ سجدے میں آ جاؤ. جو بھی آیتیں آ رہی ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں کہ ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ کوئی ایمان لایا پھر کفر کیا، انکار کیا، پھر ایمان لایا پھر انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتا گیا. پھر جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو اللہ نے خود ہی فرما دیا نا کہ ہم بڑے بڑے آپ گناہوں سے بچو گے، ہم چھوٹے چھوٹے تو معاف کر دیں گے. اور بھول وش تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے. خدا تمہاری ان قسموں کو، اللہ تعالیٰ ان قسموں کو نہیں پکڑے گا جو تم سے بھول وش ہو جائے، مگر وہ جو تم ارادے سے کرو، جو ارادتاً انٹینشنلی جو کام کرتے ہو اس میں پکڑ ہوتی ہے. ان انٹینشنلی تو ویسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے، دھوکے سے ہو گیا. تو فرمایا وہ اس نے اللہ کے رب کے نام کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، ان کو سامنے رکھا، ان کی یاد دہانی کری، پھر وہ پیچھے پیچھے چلا. بل تو صرف، لیکن آڑے کیا بات آ جاتی اس میں؟ آڑے بات جو آتی ہے قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. کیونکہ جب آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے آدمی زندگی گزارتا ہے تو جو اجل ہے، آج یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا قریب کے لیے لفظ آتا ہے نہیں، قریبی زندگی جو سامنے کی زندگی ہے، پھر وہ کلیش کرتی ہے کچھ باتیں اس میں. پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، آگے رکھتے ہو. یہاں ترک کرنے کی بات نہیں ہو رہی. دنیا کی زندگی حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ہمیں ترک نہیں کرنا ہے، یہاں کے فائدے کو ترک نہیں کرنا ہے، لیکن جہاں مقابل میں آ جائے آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی تو پھر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہیے. قرآن نے کہا کہ تم دنیا پہ ترجیح دے دیتے، بس یہ دقت ہوتی. دنیا کی زندگی پہ ترجیح دے دی جاتی ہے اور آخرت کو بہت بڑا فائدہ دنیا کا دکھ رہا، لیکن اگر جھوٹ بولے تو فائدہ ہو رہا، اور اگر جھوٹ نہیں بولے تو نقصان ہو رہا دنیا کے زندگی. لیکن جھوٹ نہیں بولنے پہ آخرت تیار ہو رہی. تو اللہ نے کہا تم پھر یعنی جھوٹ بول کے وہ فائدہ لے لیتے.
دنیا کی زندگی. یہاں دیکھیں ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ ترجیح ہمیشہ آخرت کی زندگی کو دینا چاہیے. مقابلے میں جب آ جائے کہ یہ آخرت یا دنیا، تو آدمی آخرت پہ ہاتھ رکھ دیجیے، کیونکہ فرمایا آگے والآخرت خیر و ابقیٰ. اور آخرت جو ہے، جو لاسٹ سٹیج ہے، یوم الآخر ہے، آخرت جو بعد والی زندگی ہے، آخری زندگی ہے ہماری، خیر و ابقیٰ، وہ خیر بھی ہے، اس دنیا سے بہت زیادہ خیر ہے، اور ابقیٰ باقی رہنے والی ہے، یہاں تو فنا ہو جائے گا. تو اسی لیے تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اس کو سمجھو، وہ زیادہ فائدے والی چیز ہے جو آخرت کے لیے تم تیار کر رہے ہو، جو آخرت کے لیے بھیج رہا ہو، کیونکہ وہ خیر بھی ہے وہ زندگی، اور باقی رہنے والی ہے. یہاں کی زندگی باقی تھوڑی رہے گی. جھوٹ بول کے فراڈ کر کے پیسہ کما بھی لو تو زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، مر بھی جاؤ گے. وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو اسی پہ پریفر کرو نا. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مصیبت کے پہاڑ تو توڑتا نہیں ہے بندے کو حکم دے کے کہ تمہیں جو ہے اب یہ ساری چیزوں کی دنیا کی آسانی کی چیزیں بنائی، وہ انسان کو بتائے، لیکن ایک قانون کے تحت ہے. بھائی شادی بھی کر لو، خوب اچھا کھاؤ پیو، کوئی منع نہیں کر رہا، حلال چیزیں جو طیب چیزیں وہ کھاؤ پیو. جو اللہ کی نافرمانی جس سے ہوتی ہے بس وہ نہیں کرو، نافرمانی وہ نہیں کرو. آپ جھوٹ معاشرے میں جو اللہ نے فرمایا، فرما برداری کرنے کا ایک شوق بھی تو من میں ہوتا ہے نا. بہت آسان زندگی. تو اللہ نے فرمایا بل تو سرون الحیات دنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو. والآخرت خیر و ابقیٰ، اور جبکہ آخرت جو ہے وہ خیر اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہ باتیں قرآن میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلے کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں ہیں جو ہم نے نازل کیے تھے. اللہ نے جو پہلے بھی کتابیں جو نازل کری ان میں بھی اسی طرح سمجھایا ہم نے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحف کتاب میں، و موسیٰ کی کتاب میں، ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب میں. یہ تو نام دیا صحف ابراہیم و موسیٰ. اب صحف موسیٰ تو خیر توریت میں جو ان کی اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں بک آف موزس تو موجود ہے، لیکن بک آف ابراہیم تو موجود بھی نہیں ہے ابھی، وہ غائب ہی ہو گئی وہ دنیا سے. بک آف ابراہیم تو ہے ہی نہیں ہے، یہودیوں کے پاس بھی نہیں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم پر بھی صحیفے نازل کی اللہ نے، کتاب نازل کری، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کری. تو کتابیں اللہ تعالیٰ شروع سے نازل کرتا رہا، اور آخری کتاب قرآن کی شکل میں قرآن الفرقان الہدیٰ یہ موجود ہو گئی، حفاظت کردہ کتاب قیامت تک کے لیے، کیونکہ نبی بھیجنے کا نہیں تھا نا. اب کتاب میں، ان کتابوں میں آگے آنے والے نبیوں کا ذکر ہوتا تھا، وہ ویٹ کرتے تھے. کتاب میں جو ہے لوگ باغ مس کر دیتے تھے، وہ نبی کے جانے کے بعد ان کے نام سے بہت ساری روایتیں گڑھ دیتے، اور اس کو جو نازل کردہ کتاب میں اسی میں ملا دیتے تھے. یہ کرتے تھے یہ کام. تو وہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ایسی ہو جاتی تھی. اس کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. ادھر بھی کوشش یہ کی گئی، نبی کے جانے کے بعد بہت ساری جھوٹی روایتیں گڑھی، لیکن ان کو الگ ہی کتابوں میں رکھا گیا، قرآن میں ملانے کی ان نے ہمت ہی نہیں کری. کوشش کی ہوگی تو ناکام ہوں گی. آج بھی قرآن بحفاظت موجود ہے اپنی اصلی شکل میں. ہم بتائیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں انہوں نے کیا ملایا؟ اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھو تو بک آف موزس ہے، یعنی جو نازل کردہ کتاب بک پہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد کا بھی ذکر ہے، بعد کی زندگی کا بھی ذکر ہے. ان سے پوچھو نازل جب ان پہ ہوئی تھی تو ان کے مرنے کے بعد کی کہانی کہاں سے آ گئی اس میں؟ اس کا مطلب تم نے اس میں ملایا نا، الگ ہی دکھ رہا ہے نا. اتنا لاجک تو آدمی سمجھ سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب نازل ہوئی، ان کے بعد کا ذکر اس کتاب میں تھوڑی ہوگا. ان کی مطلب ان سے ریلیٹڈ، ان کی لائف سے ریلیٹڈ. اور آگے کے واقعات قرآن نے غیب کی خبریں دی ہیں ہمیں، آگے کے واقعات بتائے ہیں، گھٹنائیں بتائی ہیں، وہ قرآن سے نکل کے سامنے آتی ہیں. اور اللہ کی تو یہ
مشیتی رہی اللہ کا، یہ قانون رہا اللہ کا، یہی ضابطہ رہا کہ وہ رسول کے ذریعے اپنی بات پہنچاتا رہا. اسی لیے کہا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری. ہم رسول کی اطاعت تو کریں، رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے بہت پستی میں ہے. جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری. رسول کی اطاعت مطلب قرآن کی اطاعت. آج رسول سامنے سے تو موجود نہیں ہے نا، رسالت تو موجود ہے ان کی. دیکھو اللہ نے اس کو حفاظت کردہ کیا ہے، اور اللہ کا یہ قانون رہا، ضابطہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے سے بات پہنچائی. اس میں کبھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، کبھی یعقوب علیہ السلام کو چن لیا رسول کے تحت، کبھی لوط علیہ السلام کو چنا، کبھی ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کو چنا، کبھی جو ہے بہت سارے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور آخر میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چنتا کوئی اور بھی ہوتا، کوئی اور ہوتا پھر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چنا اور رسول بنا کے بھیجا. اور انہوں نے اس کا، اور رسول جس کو اللہ تعالیٰ بناتا تھا وہ تو اللہ ہی جانتا کہ کون اس کی بات پہنچانے کا زیادہ لائق ہے. یہ تو اللہ جانتا ہے نا. تو کہ کیسے آدمی کو چنے گا آپ سمجھ رہے ہوگے. جن کے بارے میں قرآن میں ذکر کر دیتا اللہ اپنی کتاب میں کہ ان کے اخلاق بے حد بلند تھے، انہ لخلق عظیم. اور ان کے، آپ سمجھ لو دل کی کیفیت، وہ کتنے اللہ سے ڈرنے، کون ہو سکتا رسول سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے کون ہو سکتا، جس پہ اور اللہ اپنا کلام بھیج رہا ہے، اس سے زیادہ ڈرنے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا. لیکن اس کو بھی، رسول کو بھی تابع کر دیا جاتا قرآن کے، جو نازل ہو رہا ہے آپ بھی اسی پر رہیے، آپ کسی اس کے حکم کے مطابق ہی آپ فیصلے کریے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، اسی کے حکم کے. اور یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اگر کہتے تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑتے اور ان کی رگ کاٹ ڈالتے. وہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں نا، وہ تو اللہ نے جو نازل کرتا تھا وہ بتاتے تھے. اور اتنی ایمانداری سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دو، تو وہ لفظ بھی آپ کو قرآن میں ملے گا کہ کہہ دو. کہہ تو رہی تھے، ہٹا دیتے وہ کہ اس کو، یہ تو لفظ بیکار ہے، اس کو ہٹا دو. ایمانداری سے ایک ایک الفاظ کو پہنچایا اللہ کے نبی میں. قل کہہ دیجئے، تو کہہ تو رہی تھے نا. وہ قل کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کہہ دیجئے اے انکار کرنے والوں. تو کہہ تو رہی تھے، رسول اللہ کی زبان سے تو نکلا یہ کلام. ایسا تو نہیں کہ قرآن پہلے آ گیا ہو پھر رسول کو اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بعد میں بھیجا ہو کہ کتاب لوگ سمجھ نہیں پا رہا ہے، آپ جا کے ذرا انٹرپریٹ کر دو اس کو. انہی پہ تو نازل ہوا، انہی کی زبان سے تو ایک ایک الفاظ نکلا، جس کو اللہ نے حدیث کہا، اللہ نزل احسن الحدیث. تو بھائی ہم قرآن کو سمجھیں تبھی ہم رسول کی اطاعت کر سکتے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کے نام پہ جیسا پہلی امتوں کو دھوکہ دیا گیا اور پورے کے پورے ان کو اللہ کی کتاب سے ہٹا دیا گیا، ہمارے ساتھ بھی یہ چال چلی جا رہی ہو، اور چلی گئی ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ روایتوں کے ذریعے کس طرح آیات سے آپ کو دور کیا گیا. ہم آیات پر ایمان لائے تھے، آیات کو ماننے والے تھے، انہوں نے روایات پہ ایمان کر دیا اور روایات کو ماننے والا بنا دیا. تو آیات اور روایات میں فرق تو سمجھیں، اللہ کی آیات اور لوگوں کی لکھی ہوئی روایات. چلو یہاں پر یہ جو ہے پوری صورت ہوئی ہے سورہ اعلیٰ. اب انشاءاللہ اگلی بار سورہ الغاشیہ شروع ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اس درس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں اور قرآن سمجھ کے پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.